شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے جادو. آج ہم جادو پر بات کریں گے. جادو دراصل ایک ایسی تاثیر رکھنے والی چیز ہے جو دوسرے انسان کو کچھ الفاظ کے ذریعے مسحور کر دیتی ہے. جادو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا اور کسی بھی انسان پر کیا جاتا ہے، اور یہ جادو جو ہے جادوگروں کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. جادوگر کی اگر حیثیت کا پتہ چل جائے تو ہمارے ذہنوں سے جادو کا ہوا نکل جائے. جادوگر ایک عام انسان ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی ربوبیت سے نکل کر شیطان کی ربوبیت میں چلا جاتا ہے. سب سے زیادہ نجس کام کرنے والا انسان، خباثت میں رہنے والا، خباثت کو پسند کرنے والا، خبیث روحوں کو پسند کرنے والا، جب اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے تو وہ 40 دن کے لیے ایک ایسے چلے کا اہتمام کرتا ہے جس کے اندر مسلسل 40 دن اور راتیں گزارتا ہے اور اپنی ساری گندگی بھی اسی میں کرتا ہے اور اسی گندگی میں رہتا ہے، اور نجاست اور گندگی کے ساتھ وہ یہ تمام دن پورے کرتا ہے اور شیطان کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا نہیں، وہ شیطان کا بندہ ہے. وہ نعوذ باللہ اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ شیطان کی بات مانتا ہے، اور وہ تمام گندے طریقے اختیار کرتا ہے جو شیطان کو پسند آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کلام کی بے حرمتی کرتا ہے. جادوگر جو جادوگر بننے جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی بے حرمتی کرتا ہے، اس پر نجاست کرتا ہے اور اس کو نجاست میں ڈالتا ہے. اور اس طریقے سے جب وہ شیطان کو یہ باور کرا دیتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا نہیں بلکہ شیطان کا بندہ ہے، تو پھر شیطان اس کو کچھ جنات اس کے حوالے کر دیتا ہے جن کو موکل کہا جاتا ہے، اور پھر یہ شخص جادوگر بن جاتا ہے اور اپنے موکلات کے ذریعے کچھ چیزوں کی معلومات کراتا ہے اور اسی طرح معصوم لوگوں پر برے اثرات کرانے کا موجب بنتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے جبکہ آپ نہ گئے ہوتے، اور یہ جادو کا شدید ترین اثر تھا. جادو ایک بیماری ہے اور اس کا تعلق ان بیماریوں سے ہے جن میں آپ کا مبتلا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں. جس طرح دوسری بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں اسی طرح جادو کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور جادو کسی بھی انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. لہٰذا جادوگر سے ڈرنے کی بجائے یا جادو سے ڈرنے کی بجائے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے جس کے حکم سے تمام کام ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے حکم سے جادو ہوا، اور یہ اللہ کی خاص تدبیر تھی جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو جادو کے علاج کے بارے میں تعلیم بھی دینا تھی کہ اگر امت مسلمہ کے کسی شخص پر جادو ہو تو وہ جادو زدہ ہونے کی صورت میں کیا علاج کرے. جادو کا سب سے بڑا علاج دعائے الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور اللہ کی کلام سے اس کا علاج کرے. جادو ہوتا کیسے ہے؟ جادو ہوتا کیسے ہے؟ جب ایک جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ کچھ الفاظ لکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. وہ الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں. جب وہ کسی خاص انسان کا نام لے کر ان الفاظ کو ادا کرتا ہے یا ان کو اس کے نام سے کچھ لکھ کر اس کی طرف روانہ کرتا ہے اپنے موکلات کے ذریعے، تو وہ کچھ اثرات لیے ہوئے وہ کچھ روحیں جو ہیں وہ انسان کی طرف چل پڑتی ہیں، مثلا جنات یا شیاطین وغیرہ جس پر جادو کیا گیا ہوتا ہے. اگر تو وہ شخص اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے اور اس کی کلام کا ورد کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے
اور قرآن کے ساتھ علاج کرنا جانتا ہے، تو جب وہ اس کلام کو پڑھے گا جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دی ہیں، تو وہ جو کلام ہے وہ پاک روحوں کے ذریعے اس جادو کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب یہ باہم دو قوتیں ہیں جو ٹکرانے والی ہیں۔ ایک طرف وہ جادو کا اثر جو جادوگر کی طرف سے موکلات کے ذریعے آ رہا ہے، اور خبیث اور گندی روحیں اس کلام کو لے کے آ رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کا پاک کلام ہے، وہ عظیم کلام ہے جو انسان خواہ خود مریض ہے یا اس کے ساتھ اس کے اپنے جیسے رشتہ داروں میں سے یا میاں بیوی میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا ماں باپ اور اولاد میں سے، اگر وہ کلام الہی پڑھتے ہیں تو ادھر سے پاک روحیں یعنی فرشتے اس کلام الہی کو لے کر اس جادو کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں جو باہم ٹکرانے والی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب دو قومیں یا دو پارٹیاں یا دو قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہمیشہ کون غالب آتا ہے؟ جس کی قوت زیادہ ہے، جو زیادہ پاورفل ہے، ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف اللہ کی کلام پڑھی جائے اور ایک طرف جادو کا کلام پڑھا جائے، اور دونوں جب ایک دوسرے کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں اور باہم جب ٹکرا جاتے ہیں تو ہمیشہ اللہ کی کلام جو ہے وہ غالب آتی ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی کلام پڑھی جائے اور جادو اپنا اثر کر جائے یا جادو جو ہے وہ اس میں بڑھ جائے۔ ہمیشہ اللہ کی کلام جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے اور اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اور ان جادو کے الفاظ کو بھسم کر دیتی ہے، ان جادو کے الفاظ کو جلا دیتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے، ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس بات سے کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جادو ہو جائے تو شاید اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، یا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جادو ہو تو شاید اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اور شاید اس جادو کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تو آپ نے اللہ کی کلام کا سہارا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا کہ وہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور سورہ فلق، معوذتین کہتے ہیں فلق اور ناس کو، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو پورا پورا پڑھنا، اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا دم کرنا یا مسح کرنا۔ یہ وہ طریقہ نبوی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کی صورت میں اپنے اوپر اختیار کیا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اللہ کی کلام کو کس طریقے سے پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر دم کریں تاکہ ان کے اثرات کا ازالہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور درخواست کی کہ ان کو دکھایا جائے یا ان کو بتایا جائے کہ ان کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے اس کے اثرات کہاں پر ہیں، یا جس چیز پر اس کا اثر کر کے ان کو مسحور کیا گیا ہے وہ کیا کچھ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں کی نشاندہی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پتلے پر جادو کر کے اور اس میں سوئیاں وغیرہ لگا کے اور مختلف چیزیں اس میں لگانے کے بعد اس کو باندھ کے، تو انہوں نے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے وہ پتلا رکھا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور وہاں سے جا کے وہ پتھر کے نیچے سے پتلا نکال کر لائے، اور آپ نے اس کی سب سوئیاں وغیرہ نکال کے اس کے تمام چیزیں بندھن کھول کے اور اس کو ضائع کروایا اور پھر اس کو پانی میں بہا دیا۔ تو یہی مسنون طریقہ ہے جادو زدہ انسان کے لیے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ اس پر جادو ہے تو جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں، کیونکہ اللہ کی کلام سب کلاموں سے زیادہ طاقتور اور پاورفل کلام ہے۔ اس کے آگے کسی اور کلام کی مجال نہیں کہ وہ ٹھہر سکے۔ لہٰذا جب بھی ہم اللہ کی کلام پڑھتے ہیں اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس جادو کو اس کے ذریعے ختم کر دے گا، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔
عام طور پر جادو کا اثر ان بچوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جن کے اندر اثر پذیری کی کیفیت پائی جاتی ہے. اثر پذیری کہتے ہیں یعنی جو لوگ اپنے آپ کو سینسٹیو کہتے ہیں یا حساس کہتے ہیں کہ ہم بہت حساس ہیں، ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات بہت چبھتی ہے، بہت محسوس ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں پر ان سفلی عملیات کا اثر بھی ہوتا ہے اور یہ لوگ جلدی زیر اثر آ جاتے ہیں. جبکہ عام طور پر مرد حضرات چونکہ اس طرح سینسٹیو نہیں ہوتے یا اتنے حساس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان پر جادو کے اثرات عموماً کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. جب کسی پر جادو کا اثر ہو جائے تو کلام الہی اور دعائے شافی سے علاج کرنا چاہیے. وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانگی، خود اپنے اوپر دم کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر آ کر دم کیا، وہ دعائیں سب سے زیادہ بہترین دعائیں ہیں اور سب سے بہترین علاج ہے جادو کا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہم نے نظر بد کے علاج کے سلسلے میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب ناساز تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا اور وہ دم سکھا کر بھیجا جسے دم جبرائیل کہا جاتا ہے کہ یہ دم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرو کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ دم لے کر آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دم کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے اور آپ کی حالت بالکل درست ہو گئی. وہ دم کیا ہے؟ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کے علاوہ ایک اور دم بھی ہے جو ہم نہ صرف یہ کہ جادو کے اثرات کے لیے بلکہ کسی بھی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ دونوں دم کر سکتے ہیں. دوسرے دم کے الفاظ ہیں: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور مریض پر ایک اور دم بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا، وہ ہے کہ مریض کو یہ دعا کر کے دم کرنا چاہیے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ وہ دم ہے جو کسی بھی بیمار کے لیے اور خاص طور پر جادو زدہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس کے علاوہ آخری 3 کل قرآن پاک کے، ان کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے مریض خود اپنے اوپر بھی کر سکتا ہے. اور بعض اوقات جادو زدہ شخص اتنا کمزور ہو جاتا ہے یا اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کلام الہی کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکے. تو ایسی صورت میں اس کے آس پاس اس کے گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عزیز پر اس طریقے سے دم کرے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ان پر معوذتین، سورہ اخلاص اور یہ دم جبرائیل اور شفا کا دم پڑھ کے ان پر دم کرنا چاہیے اور ان کے اوپر پھونکنا چاہیے اور ہاتھ بھی پھیرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ آپ اس پر دم بھی کر، یعنی وہ دعا یا کلمات پڑھتے یا معوذتین پڑھتے اور یا پھر دم جبرائیل پڑھ کر 3 دفعہ مریض پر ہاتھ بھی پھیرتے اور اس پر پھونک بھی مارتے، اور ہمیشہ ہاتھ سر سے لے کر پاؤں کی طرف لے کر آتے. تو یہ سنت سے ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے جادو کے اثرات کو زائل کرنے کا، کہ جادو کا سب سے بہترین اثر جو زائل ہوتا ہے وہ کلام الہی سے ہے. نہ صرف یہ کہ ہم یہ صورتیں پڑھیں یا آیت الکرسی پڑھیں، بلکہ اگر ہم دم کو پراپر طریقے سے اس طرح سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا جائے، پھر سورہ اخلاص پڑھی جائے، اس کے بعد سورہ فلق اور پھر سورہ ناس. ان تمام سورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر کے اور پھر پورے جسم پر مسح کیا جائے، پہلے جسم کے سامنی جانب سے اور پھر جسم کے پچھلی جانب سے، اور اسی طرح اپنے بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ، ہر جگہ پر پورے اطراف میں ہاتھ پھیرا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچے اس دم کو کرو، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ایسی ہیں یا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی اجازت بھی دی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو ہوا تو وہ دنیا کا سب سے سخت ترین جادو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور فرعون کے زمانے میں گھڑا گیا، اور جس کے اثرات ابھی بھی اہرام مصر وغیرہ میں ملتے ہیں، یا جن کے اثرات نہیں بلکہ اس کی ایک یادگار ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر جادو کیا گیا وہ کس طرح آج تک بھی سنسان پڑی ہیں۔ تو وہ جو جادو تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا نکالا اور فرعون کے سامنے پھینکا تو جادوگروں نے اپنی رسیاں بھی ڈال دیں اور وہ بھی سانپ بن گئے۔ جادوگروں کے سانپ بھاگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی جو ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور وہ ان سب سانپوں کو نگل گئی جو کہ جادوگر جادو کے ذریعے گھڑ کے لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کلام کے ذریعے ہی ان تمام جادوگروں پر قابو پایا تھا، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے بھی اللہ کی کلام کے ذریعے ہی اس جادو سے شفا پائی تھی۔ اور انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان طریقوں پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضا کی اور اس کی خوشنودی کی طلب میں اس طریقے کو اپنائیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے پسند کیا تھا، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو طریقہ پسند فرمایا اور ان کو اس جادو سے شفا ہوئی۔ یہی طریقہ ہمارے لیے ایک بہت اہم مشعل راہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے عزیزوں کا اور اپنا علاج کریں، اور ہر اس شرک اور بدعت سے بچیں جسے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنے کا اور ان کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو دنیا والوں تک پہنچانا اور لوگوں کو ایک رب کی پہچان کرانا اور اپنے رب سے ملانا تھا، اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ دکھانا تھا، جبکہ شیطان ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور انسان کے لیے شیطان نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، لہٰذا ہمیں ہر موقع پر شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن پاک میں بار بار آگاہ بھی کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے گئے ہیں۔ اور جادو بھی شیطان کی ایک چال ہے جس سے بچنے کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے۔ ہم ان تمام طریقوں کو اپنا کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، ہماری ہدایات کے لیے چھوڑے، ان کو اپنا کر ہم نہ صرف یہ کہ بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو دنیا تک پہنچانا اور دنیا تک ان تعلیمات کو عام کرنا تھا، جبکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے رب کو بھول کر اپنے دنیا کے مشغولات میں مصروف ہو جائیں، دنیا کے شغلوں میں پڑے رہیں اور اپنے رب کو یاد نہ کریں اور اپنے رب کی یاد کو بھلائے رکھیں، تاکہ شیطان ان پر طرح طرح کے وار کر کے اور ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے اور آخرت میں بھی ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جو بھی تعلیمات دیں، آپ نے جو بھی اسوہ حسنہ چھوڑا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، لہٰذا ان کی تعلیمات پر ہم پورے یقین اور ایمان کے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری صحت بحال رہے گی، ہم برائیوں سے بچے رہیں گے، سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون اور چین بھی نصیب ہوگا، دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہوگی، اور آخرت کا سفر بھی ہمارا انشاءاللہ حسن خوبی کے ساتھ طے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جادو تھا، اور جادو کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جادو کیا ہوتا ہے، جادوگر کون ہوتا ہے،
وہ کیسے جادو کرتا ہے اور جادو کے اثر سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ نے اس کا توڑ کیسے کیا اور اس کے اثر سے کیسے آزادی حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے شفا یاب کیا. تو جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمایا وہ سب سے سادہ، سب سے آسان، سب سے سہل اور سب سے مؤثر ہے. لہٰذا بہت لمبے چوڑے پڑھائی کے کاموں میں پڑھنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ سادہ رقیہ، سادہ دم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کے ساتھ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اور جب ہم صحت مندی کی حالت میں بھی اگر یہ دم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر بیمار ہو جائیں تو خود اگر کر سکیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر خود نہ کر سکیں تو پھر اپنا قریبی عزیز جو بھی، جیسے اگر ہسبینڈ وائف ہیں یا اپنے والدین ہیں یا اپنی اولاد ہے تو قریبی رشتوں میں سے یا اپنی بہن ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ دم کریں بیمار پر. اور اس بات سے نہ گھبرائیں کہ دم کرنے سے شاید ان پر کوئی بیماری کا حملہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. جو کلام الہی پڑھتا ہے، اور کلام الہی ایک ایسا کلام ہے جو جادوگر کے تمام الفاظ کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اپنے اوپر نہیں آتا انشاءاللہ. اور اگر آپ صحت مند ہیں اس دم کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ کبھی آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر بیمار ہیں تو بھی اس دم کو کریں. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ دم کون کرے؟ دم کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک کافر کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے اور ایک بدکار کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دم کرنے کے لیے آپ ضرور کسی کے پاس چل کر جائیں، ایک مشکل سے نکل کر ایک دوسری مشکل میں پھنس جائیں. آپ خود اپنے اوپر دم کریں. اگر خود دم نہیں کر سکتے تو پھر گھر والوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی دم کرے، اپنے قریبی لوگوں میں سے کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے تلے میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے اور وہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کے پاس دم کرنے کے لیے جانے کی بجائے خود اپنے اوپر دم کریں یا اپنے گھر والے اپنے عزیز پر دم کریں. یہ سب سے بہترین اور سب سے مسنون طریقہ ہے. آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مدد کی اللہ کے حکم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اثر سے آزاد ہوئے. تو اسی طرح جب آپ صحیح سنت طریقے کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اور اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے دعا کا سہارا نہ چھوڑیں. ہر لمحے پر دعا کریں اور روزمرہ کی سنتیں اپنانے کی کوشش کریں. وہ تمام دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے پیتے سوتے جاگتے، گھر کے اندر داخل ہوتے، گھر سے باہر نکلتے وقت، سواری پر بیٹھتے وقت اور گھر کا دروازہ بند کرتے وقت پڑھا کرتے. ہر کام میں بسم اللہ، اور ہر موقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ آپ ان تمام خبیث روحوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں اور دروازہ بند کرتے ہیں تو ایسے گھر میں پھر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، نظر بد سے اور جادو اور جنات سے اور شیاطین سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.